کیا صاحب سادات کے وسیلے سے سادات کا لنگر پیش کرنا. ایک ہے محبت، ایک ہے مودت. یہ مودت کیا چیز ہے بھائی؟ سب اس کا ترجمہ محبت ہی کری جاتے ہو. تو محبت قرآن کا لفظ تھا، اب محبت بھی آ سکتا تھا. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. کتنی بار آیا وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. حب کا لفظ قرآن پاک میں کثرت سے آیا. مودت کا لفظ تو ایک دو کے علاوہ نہیں آیا. مودت جو ہے نا، مودت یہ محبت سے بہت آگے کی چیز ہے. سادہ لفظوں میں عرض کر دوں، جو محبت کرے نا وہ محب ہوتا ہے، اور جو مودت رکھے وہ ودود ہوتا ہے. اور ودود یہ اللہ کا نام ہے، یہ ود سے ہے. ودود اللہ کا نام ہے. ان ربی رحیم ودود. علماء لغت نے لکھا، کہتے ہیں کہ ہر ودود، ہر صاحب مودت یہ محب بھی ہوتا ہے، لیکن ہر محب ضروری نہیں کہ وہ مودت بھی رکھتا ہو، کیونکہ مودت محبت سے آگے کی چیز ہے. اب میں آپ کو اس جلسے کے حوالے سے عرض کروں جو ہم دیکھتے ہیں، ساری زندگی ہو گئی دیکھتے ہوئے. جہاں پر محبت والے بیٹھے ہوں ان کو کہنا پڑتا ہے کہو سبحان اللہ، اور جہاں مودت والے بیٹھے ہوں وہ کہتے ہیں مولوی صاحب تو چپ کر، میں نے سبحان اللہ ہی کہی جانا. جیڑا کسے دا عاشق ہوئے. علماء لغت کہتے ہیں محبت قلب کے جذبے کا نام ہے، دل کے اندر تو ہے، ضروری نہیں اعضاء سے بھی چھلکے، لیکن مودت اسے کہتے ہیں کہ مشتاق دست خود بگوید نہ کہ عطار بگوید. اگر مودت کی مشک کہیں رکھی ہو تو خود مچے گی اور بتائے گی کہ میں ہوں، اور مجھے حسن سے اور حسین سے محبت ہے. یہ مودت کی مثال دینے لگا ہوں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اس کے بھی بانی ہیں. عشق مصطفیٰ بھی امت کو یار غار نے سکھایا، اور اہل بیت اور آل رسول کی مودت کا بھی پہلا مبلغ وہ بھی یار غار و مزار صدیق اکبر ہیں. آپ نے دونوں قولن بھی فعلن بھی اس کا اظہار کیا، یعنی محبت اور مودت کو جمع کر دیا. مسجد نبوی شریف سے نماز پڑھا کے امیر المومنین جب پہلے خلیفہ بنے، مصلی نبوت پر جلوہ گر ہوئے، باہر نکلے، جماعت کرا کے عصر کی، ساتھ شیر خدا حیدر کرار، فاتح خیبر، علی المرتضی رضی اللہ عنہ، ابو الحسنین، ابو تراب، آپ بھی ساتھ نکلے. تو بچوں کے ساتھ امام حسن مجتبی جو صرف امام نہیں ہے، امام حسین ہے، وہ امام حسین ہے اور یہ امام حسین ہے. باہر کھیل رہے تھے بچوں کے ساتھ، جناب صدیق اکبر نے اٹھایا کندھے پہ بٹھا کے چلنا شروع کیا، اور ساتھ یہ شعر پڑھا، فرمایا بھی ابھی شبیہ بن نبی. ہائے ہائے ہائے. اور لوگوں تم نے مودت سنی نہیں، میں تمہیں مودت دکھا رہا ہوں. ہاں، مودت یہ نہیں ہوتی کہ دوروں دوروں نعرے ماری جاؤ دے تقریر نہ کری. مودت وہ ہوتی ہے جو کر کے دکھائی جائے. مسلمانوں کا خلیفہ ہو، امیر المومنین ہو، اور افضل الخلق بعد الانبیاء ہو، افضل البشر بعد الانبیاء ہو، نواسہ رسول کو کندھوں پہ بٹھائے اور ساتھ اس کی شان میں شعر بھی پڑھے. بھی ابھی شبیہ بن نبی، فرمایا مجھے قسم ہے اے حسن، اے لوگو یہ وہ بچہ ہے. بھی ابھی شبیہ بن نبی لیسا شبیہ بی علی. یہ پتر تو علی کا ہے
لیکن فرمایا ہم شکل مصطفیٰ کا، اپنے نانا کی شبیہ ہے، علی کا ہم شکل نہیں، نبی کا ہم شکل۔ ساتھ یہ اشعار پڑھے اور لوگوں کو فرمایا لوگوں مجھے اللہ کی قسم ہے واللہ لقرابۃ رسول اللہ احب الی من قرابتی، مجھے اللہ کی عزت کی قسم ہے کہ مجھے میرے آقا کی رشتہ داری اور قرابت اور مودت و محبت اپنی ذاتی رشتہ داری سے زیادہ محبوب ہے۔ یہ کوئی الگ چیز نہیں ہے، جو محبت اہل بیت ہے نا، یہ محبت مصطفیٰ کا حصہ ہے۔ اور سنیوں کے امام شافعی رحمہ اللہ نے تو آخری بات کر دی، وہ کہتے ہیں اہل بیت تمہاری اس سے بڑی شان ہم بیان ہی نہیں کر سکتے کہ جب تک نماز میں تم پہ درود نہ بھیج لیں ہماری نماز ہی نہیں۔ تم تو سال بعد ایک جلسہ کرتے ہو، جو بھی تمہارا مذہب مسلک ہے، شیعہ سنی جو بھی ہو، محرم میں 1 سے 10 تک رب نے تو ہر نماز میں کئی جلسے رکھے ہوئے ہیں۔ مسلک تیرا کوئی فرقہ، کوئی عقیدہ، کوئی مان یا نہ مان، فرمایا میری اگر نماز پڑھنی ہے تو میرے محبوب پہ بھی صلاۃ بھیجنی پڑے گی، میرے محبوب کی آل پہ بھی صلاۃ بھیجنی، یہ نماز میں رکھا ہے۔ اور دیکھو یہ وہ ائمہ اہل بیت وہ امام ہیں کہ امام بھی ان کے در پہ کاسے لے کے کھڑے۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ جیسا امام کہاں سے لائیں؟ امت کے 4 مجتہد امام ان میں ایک ہے، ائمہ اربعہ میں۔ تو وہ کہتے ہیں ائمہ اہل بیت کی بارگاہ میں کہتے ہیں کہ اے اہل بیت رسول، آل النبی ذریتی، برکت کے لیے تبرکن اشعار ان کے پڑھ رہا ہوں، اہل بیت سے ان کا عقیدہ اور تعلق دیکھو کیا ہے۔ کہتے ہیں آل النبی ذریتی وہم الیہ وسیلتی، یہ میرے آقا کی آل، یہ قیامت کے دن حشر کے میدان میں اللہ کی بارگاہ میں میرا وسیلہ ہے۔ ارجو بہم موتا غدن بید الیمین صحیفتی، یہ امام مجتہد کہہ رہا ہے، 1200 سال پہلے کا امام، جس کے مقلدوں کے نام پڑھو تو امام جلال الدین سیوطی ہیں، شافعی ائمہ محدثین بڑے بڑے فقہا، وہ امام کہہ رہا ہے کہ کل قیامت کے دن ارجو بہم موتا غدن بید الیمین صحیفتی، مجھے اپنے رب کی بارگاہ سے امید ہے کہ اہل بیت کے وسیلے اور نسبت کا صدقہ اللہ تعالیٰ میرا نامہ اعمال میرے دائیں ہاتھ میں دے، اور ساری امت کے استاد اور امام جن کے سبق سے ہر سبق شروع ہوتا ہے، جن کی گلستان بوستان سے، وہ سعدی شیرازی کہتے ہیں الہی بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنی خاتمہ، یعنی یہ ائمہ امت کے نزدیک مجرب ہے کہ اگر خاتمہ ایمان پہ چاہتا ہے تو اہل بیت اطہار کا دامن اپنے ہاتھ۔ ائمہ اہل بیت سے جو ہمارا تعلق ہے